دیکھیے وہ جو وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ تو نند اور بھابھی کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ اچھا جی، ایک گروپ آتا ہے ان کے حق میں علیمہ خان کے نعرے لگاتا ہے، دوسرا گروپ آتا ہے اور وہ جو ہے بشرا بی بی کے نعرے لگا لیتا ہے۔ لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ نعرے زیادہ بشرا بی بی کے حق میں لگے یا جاوید چودھری نے ہاجرہ پانیزئی کے انٹرویو میں کیا کیا باتیں کہی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب فرینڈ پلس، تو مطلب کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ ساری غلاظتیں چل رہی تھی، ایکسٹرا میرٹل افیئر، ڈرگز، پارٹیز، اس وقت 25 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کا دار و مدار اس شخص کے اوپر تھا جس کے قصے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ انسان ہیں یار، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے مسئلے ہیں، ان کی تعلیم ہے، بیماری ہے، ان کی ساری سانسوں کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ مثال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں، لیکن آپ اپنا کنڈکٹ تو دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور بھی جیسے جیسے باتیں کھلتی جا رہی ہیں، یقین مانیے ترس نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، گھن آتی ہے۔ گھن آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر میاں نواز شریف کے پاس کوئی رائٹ ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کو معافی دے دیں؟ سہیل وڑائچ صاحب آج کل بار بار نواز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ دیکھیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے مجرمان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، نواز شریف کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جرم کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ریاست کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا، اس کی دنیا کی کسی مملکت میں معافی نہیں۔ دیکھیے میں اس بات کو بھول سکتا ہوں کہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا، اسے نظر آتش کیا۔ میں اس بات کو بھول سکتا ہوں کہ جی ایچ کیو کے دروازے کے باہر گنڈے بدماش جھولتے رہے، یہ میں معاف کر سکتا ہوں۔ میں اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ وہ شہداء جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے بہا دیا، ہم ان کی توہین کریں، ان کی تضحیق کریں، ان کی یادگاروں کو نظر آتش کریں، ان کو گالی دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس بات کو حق ہے۔ نواز شریف صاحب بھی سیانے آدمی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے، کیونکہ اگر یہ رواج ہو گیا، کتنے لوگ تھے، مطلب اب 10,000 لوگ لگا لیں عمران خان کے ساتھ 9 مئی والے دن، 20,000، 50,000، 1,00,000 لوگ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی 1,00,000 لوگ اکٹھے ہوں گے وہ مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سٹیج پہ ہمیں چیزوں کو روکنا ہے، اور وہ میرا خیال میں وہ حد جو ہے وہ 9 مئی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب 20 سال پہلے یہ سمجھتے تھے کہ 15-20 ہزار سڑکوں پہ لوگ لے آئیں تو پھر کیا کیا جا سکتا۔ آپ کو ان کی ویڈیو یاد ہوگی، انہوں نے کر دکھایا۔ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے شہباز شریف اور نواز شریف تو آئیڈیل ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سندھ کو بھی شہباز سپیڈ ملے، اچانک کیا ہوا؟ اور آصف علی زرداری نے جیسے آ کے سنبھالا سارے معاملے کو، آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا؟ دیکھیے بلاول پولیٹیکلی 2 کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک ووٹ ہوتا ہے اس ملک میں، وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک اینٹی نواز شریف ووٹ ہے اس ملک میں، وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جب وہ نظام پر سوال کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، نہ شہباز شریف کو مہنگائی کا تانا دے رہے ہیں، تو اس پہ سچی بات ہے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ جس دور میں یہ مہنگائی کو وہ گالی دے رہے ہیں، اس دور میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، اور ان کے 4-5 بندوں کے پاس اہم وزارتیں تھیں، تو دوسری مہنگائی بڑی اگر ہوئی، پارٹی تھی، دوسری بڑی پارٹی تھی اس حکومت میں سر۔ اگر اس میں وہ مہنگائی ہوئی تو اس میں قصوروار یہی ہے۔ آصف زرداری نے جو کچھ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی کھیل تھا، میرا نہیں خیال یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کھیل تھی، میرے خیال میں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ تھا، اور اس میں آصف زرداری نے بلاول بھٹو کی کایا ہی پلٹ دیا ہے، انہوں نے سب کچھ تبدیل ہی کر دیا ہے، جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا اور نظریے کو نقصان پہنچا، اور میرا خیال میں پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کو بھی نقصان پہنچا۔ باپ بیٹے کے درمیان تعاون نہیں تصادم نظر آ رہا ہے،
جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن آنے والے دنوں میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ویسے ہی بہت محدود ہو گئی ہے, اس کا سائز اور زیادہ کم ہو جائے گا اور وہ بالکل سندھ کے دیہی علاقے کی ایک چھوٹی سی پارٹی رہ جائے گی, جو کہ ڈیموکریسی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آپ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے, یہ 8 فروری تک ہیں, 9 اور 10 کو مختلف حالات ہوں گے, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پھر بیٹھ کے اگلی مخلوط حکومت اکٹھے بنا رہے ہوں, کیا ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر جی حکومت جی بنائے؟ بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ اس طرح کی الزامات اور اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں, ساری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن عقل مند ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ اس اختلاف کو ذاتی دشمنی نہیں بناتی, اس کے بعد مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ ایک طرح کی پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آ جائے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اگر 2018 میں کیا جاتا تو سمجھ آتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ساری طاقتیں کھڑی تھی, اب تو میرے خیال میں سب کے لیے ایک جیسے موقع ہیں, تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف, یا تحریک انصاف کو تو خیر سمجھ میں آتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ایسا کیوں سمجھ رہی ہے سر؟ پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ وہ گیم چینجر ہے, وہ کنگ میکر ہے, ایک زرداری سب پہ بھاری. لیکن آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ بڑا لیڈر نواز شریف ہے, اور وہ نواز شریف جو ہے اصل گیم تو اس کی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی تو اس کی کام کر رہی ہے. آپ کو بھی لگتا تو ہوگا نا سندیلا صاحب, کہ یوں لگتا ہے کہ سارے کام نواز شریف کی مرضی اور منشا سے ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے نا. تو باقی پارٹیاں ظاہر ہے نیگلیکٹڈ فیل کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی تو سمجھتی تھی کہ ساری چیزیں ہماری مرضی سے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کچھ بڑے لوگ پیپلز پارٹی سے بہت سخت ناراض ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا عرصہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, لیکن انہوں نے سندھ کی گورننس بہتر نہیں کی. آپ اگر کراچی جانے کا آپ کو اتفاق ہو, بنیادی مسائل ہیں, نالے بند ہیں, صاف پانی گھروں میں نہیں آ رہا, ناجائز تجاوزات کا مسئلہ ہے, موبائل لوٹے جاتے ہیں لوگوں کے, یہ مسئلہ مدتوں سے ہے لیکن حل نہیں ہو رہا. تو یہ ساری سچویشن, اور یہ ایک دن کی بات, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. شہباز شریف کی بڑی وہاں پہ اپریسیشن ہے, کیونکہ انہیں یوں لگتا ہے کہ 5 سال شہباز شریف نے لگا لیے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو وہ جو نااہلی ہے اپنی, اس کو تسلیم کیے بغیر وہ ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ والا, اور وہ میرے خیال میں نعرہ کوئی سکسیسفل نہیں رہا. جس طرح ان کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے پاس اس کی فرصت ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ لگائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو جو لاڈلا پلس کہا جا رہا ہے سر, یہ کیسا لاڈلا پلس ہے کہ وہ آج بھی پیشیاں بھگتا رہا ہے, آج بھی عدالتوں میں جا رہا ہے, چاہے تو وہ ایک درخواست دے کر گھر بیٹھ سکتا ہے. تو لاڈلا پلس کا یہی وجہ ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ سب چیزیں لگ رہا ہے کہ ان کی منشا سے ہو رہی ہیں, اس وجہ سے یہ دیا جا رہا ہے تانا ان کو. دیکھیے پرویز بھائی, مجھے یوں لگتا ہے لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی خاص ریلیف دیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو تاخیر سے انصاف دیا جا رہا ہے, ریلیف نہیں دیا جا رہا. یہ وہ فیصلے تھے جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, کیسز تھے جو ختم ہو جانے چاہیے تھے, یہ وہ سزائیں تھیں جو معطل ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اس سسٹم میں ثاقب نثار جیسے لوگوں نے ایک سارا سسٹم بنا کر اس طرح کیا کہ لوگ یہ سزائیں چلتی تھیں. آج جو نواز شریف کو بری کیا جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا اور اس کو سزا دیے بغیر بری کیا جا رہا ہے. بری اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے وہ مقدمات جھوٹے تھے, وہ سیاسی مقدمات تھے, اور وہ مقدمات کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا تھا, اور آج اس کا دن آ گیا, اب وہ مقدمات ختم ہو گئے ہیں. تو یہ سمجھنا ہے کہ نواز شریف کے لیے بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, مناسب نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی اس حوالے سے بیان دیا کہ میں لاہور میں پیشیاں بھگت رہا ہوں اور یہ اسلام آباد میں بھگت رہے ہیں میاں صاحب. تو یہ کس قسم کا لاڈلا پن تو تھا جو عمران خان کا تھا, عدالتیں بھی ساتھ ملی ہوئی. آصف غفور صاحب بھی کہتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کریں, اور باقی ساری چیزیں بھی ان کی مرضی سے ہی چل رہی تھی.
इलेक्शन पूरा लूट लिया गया, लोगों को पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, ऑन द पोलिंग डे 3 तरह से बेईमानी की गई। तो वो बड़ी कामयाबी से इमरान खान के लिए किया गया। असल में लाडला तो वो था, नवाज शरीफ तो इंसाफ के मुतलाशी हैं, लाडले नहीं है। लाडले नहीं है। आखिरी सवाल है, लेकिन 2 हिस्से हैं। पिछले 6-7 साल में मरियम नवाज की कारकर्दगी और आने वाले दिनों में अगर पीएमएलएन की हुकूमत बन रही है तो मरियम नवाज को कहाँ देख रहे हैं? मरकज में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं? क्या जगह बनती हुई नजर आ रही है आपकी उनको? देखिए, मैं ये जो है ना, मरियम नवाज ने बड़ी दलेरी से नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में इमरान खान की फस्तायत का मुकाबला किया। एक खातून होने के नाते ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो गलाजत के जो गटर थे वो किसकी भी जगह खुल जाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम, और उसी दलेरी की वजह से मरियम नवाज की अवाम में भी पसीर आई है। मरियम नवाज आगे कहीं कहाँ आती है? मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब 4थी दफा वजीर आजम बने और मरियम नवाज शरीफ के जेर साया कुछ अर्सा काम करें, तजुर्बा हासिल करें, पब्लिक ऑफिस होल्ड करें, और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में आए। पंजाब में सुन रहे हैं कि उनके बारे में कि उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैं यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में उन्हें फेडरल में किसी अच्छे मिनिस्ट्री पर आना चाहिए, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह है, और वो उनके लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगी और उनको ज्यादा सूट करेगी। ज्यादा सूट करेगी कि वो अपने बाप के साथ अगर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज बनते हैं तो उनको तजर्बा और एक्सपीरियंस हुकूमत का भी होगा, और जब वो काम करेंगी। अमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम